ہوتی ہے تو پہلے تو علاج کروائے اور علاج کے بعد جو ہے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. لیکن اصل چیز یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ نے مرد میں جراثیم ہی نہیں رکھے ہیں تو وظیفے کیا پڑھو گے؟ یا عورت اللہ معاف کرے سانڈ ہے اس میں ہاں اللہ چاہے ورنہ حکیم ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل لمن یشاء عقیما. اللہ چاہے لڑکی دے لڑکے دے جوڑے دے نہ دے حکیم بنا دے. لیکن اللہ قادر ہیں دینے پہ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد نہیں دی. حتیٰ کہ آپ کی بیوی کھڑی تھی نا تو کہنے لگے عجیب بات ہے کیا کہہ رہے ہو؟ انا عجوز میں بوڑھی ہوگی. ھذا بالی شیخا میرا خاوند بھی بڈھا ہو گیا اب کہاں سے ہمیں اولاد ہوگی؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. انہوں نے کہا عجیب بات ہے تم اللہ کے حکم پر بھی تعجب کر رہی اہل بیت ہو کر. کہتے جی کہ آج کل آپ کی 7,000 کی رقم ہے ملے گی نہیں. میں نے بڑی کوشش کی بڑی سفارش کرائی لیکن مجھے محکمے والے بغیر خرچے کے رقم دینے کو تیار نہیں. تو پھر مجبور ہے آپ کر دیں خرچہ. بہرحال ایک اصول یاد رکھو اگر تم اپنا حق لینا چاہتے ہو اور اگلا ظالم حق بغیر پیسے کے نہیں دیتا تو اس رشوت کا آپ پر گناہ نہیں ہوگا لینے والے پر. کہتے جی کہ خانہ کعبے پہ کالا غلاف کیوں؟ ویسے تو کعبۃ اللہ پہ ہر قسم کے رنگ کے غلاف تھے لیکن اللہ کو یہ رنگ پسند ہے تو یہ دائم ہو گیا. اور بعض علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کالا رنگ جو ہے نا وہ ہر عیب چھپا لیتا ہے. سفید ہو تو دور سے نظر آئے گا نا. تو اللہ نے اپنے گھر کا رنگ غلاف کا کالا رکھا ہے کہ میرے گھر کے غلاف سے سبق پکڑو گے میں بھی تمہارے گناہ چھپا دوں گا. اللہ عالم ایک خیال ہے مسئلہ کوئی نہیں. کہتے جی اللہ کی فضل سے میرے گھر کا خرچہ میری دکان سے چلتا ہے. حج جتنے پیسے نہیں ہوتے. کیا میں دکان بیچ کے حج کروں؟ بالکل نہیں. حج تو آپ پہ تب فرض ہوگا جب آپ کے ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا پیسے ہوں کہ آپ آ جا سکیں. یعنی آج کل کے حالات کے مطابق کم از کم 3 لاکھ روپیہ ہو تاکہ آپ حج پہ آ سکیں.